السلام علیکم جی۔ گزشتہ روز ایک لاہور کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس کے اندر ایک لڑکی نے مختلف قسم کا عبایا پہنا ہوا ہے، اور وہ عبایا پہن کر جیسے ہی بازار کے اندر آتی ہے تو عوام اسے گھیر لیتی ہے، اور کچھ مذہبی جنونی جو ہیں وہ اسے گستاخ رسول اور آیات کریمہ کی گستاخی کرنے کی بنا پر اس کے خلاف نعرے بازی کرتی ہے اور نہایت جو ہے وہ اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ میں نے بولا کہ میں آپ کو بھوکا لے کر دیتا ہوں، اسے ہم توڑے میں نے اسے گولی مارنی نہیں تھی، میں نے اسے گولی مارنی نہیں تھی۔ یہ اس عورت نے قرآن کو جان بوجھ کر بطور مسلمان ہونا بھی چاہیے، مذہبی طور پر جنونی ہر شخص کو تقریباً تھوڑا بہت تو ہونا چاہیے، یہ میں ان کے جذبات کی بھی قدر کرتا ہوں، اور ساتھ میں اس چیز پر شرمندگی کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ جو غلط طریقے سے پیش آیا گیا۔ دراصل ہم جو اجمی ہیں نا، جو عربی نہیں سمجھتے، یعنی ہمیں عربی کی سمجھ نہیں آتی، ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم ناظرہ کر لیتے ہیں، ہم قاری ہیں اس زبان کے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی اس زبان کی۔ تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے درمیان کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر سمجھا ہوتا تو شاید آج اتنا بڑا ہنگامہ نہ ہوتا۔ دراصل وجہ کیا بنی وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اب آپ یقین مانیں کہ اس برقعے کے اوپر لکھا ہوا تھا، عربی کا ایک لفظ لکھا ہوا تھا حلوہ۔ حلوہ سے مراد اردو زبان میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے خوبصورت، حسین، دلکش، پرکشش، جاذب نظر۔ جتنے مرضی آپ خوبصورتی کے الفاظ نکالتے جائیں وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے اوپر لفظ لکھا تھا حلوہ، اور وہ ڈیفرنٹ کلرز کے اندر، ڈیفرنٹ پیٹرنز کے اندر وہ پوری کی پوری شرٹ پرنٹڈ تھی۔ جو مذہبی جنونی تھے انہوں نے کہا جی یہ تو آیات کریمہ اس نے کپڑوں کے اوپر لکھ دیا، جس طرح وہ کلوں والی چادر ہوتی ہے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے جی، اس نے آیات کا جو ہے وہ تقدس پامال کیا ہے اور اس نے بہت بے حرمتی کی ہے۔ اب وہاں پہ بالکل اسی طرح کا سین ہوا ہے۔ بات تھوڑی سی فنی ہے، اس پہ میں معذرت خواہ بھی ہوں، جتنے بھی عربی جاننے والے ہیں ان سے بھی ہو سکتا ہے کسی کو جو ہے وہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے اس بات سے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں عوام کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دوں کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک دیوار ایسی تھی جس کے اوپر لکھا تھا کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، بنگالی زبان کے اندر۔ تو بنگال کے جو لوگ تھے انہوں نے باز نہیں آئے وہ اس حرکت سے، وہ پھر بھی وہاں پہ پیشاب کرتے رہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس دیوار پہ پینٹ کیا، پینٹ کرنے کے بعد انہوں نے عربی زبان کے اندر اس کے اوپر لکھ دیا یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے۔ یقین جانے لوگوں نے عربی زبان کو مقدس سمجھ کر وہاں اتنی صفائی کا خیال رکھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مطلب اگر انہیں عربی پڑھنی تو آتی ہوگی، لیکن اگر انہیں پتا ہوتا کہ جو عبادت لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، نہیں پتا تھا۔ پیار اور تقدس اور جنون کی حد تک اس کو جانے لگے جی یہ آیت غالباً کوئی لکھی ہے عربی کے۔ دوسری مثال آپ کو دیتا چلوں کہ یہ معاملہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی کو وہ کوئی عرب میں گیا وہاں پہ جاب کرنے کے لیے، تو وہاں پہ عربی نے اس کو گالیاں دیں تو وہ عربی میں دے رہا تھا، تو اس نے کہا جی دو چار میرے ماں پیو نے بھی بخش دیو، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، عربی گالیاں دے رہا، وہ کہہ رہا ہے دو چار میرے ماں پیو نے بھی بخش دیو۔ مطلب اسے لگا کہ شاید یہ دعائیں دے رہا ہے عربی کے اندر، ہمیں ہمارا تو کانسیپٹ یہی ہے نا کہ عربی زبان کے اندر سوائے آیات کے ان چیزوں کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یقین مانے جس طرح ہم اردو میں گالیاں نکالتے ہیں نا، یا جس طرح ہم پنجابی میں، سرائکی میں، پٹھانی میں، پشتو میں گالیاں نکالتے ہیں، اسی طرح عربی کے اندر بھی گالیاں ہیں۔ تو عربی ایک زبان ہے۔ وہاں پہ ایک بہادر پولیس آفیسر آئی، لیڈی پولیس آفیسر، اس نے بڑے دبنگ انداز کے ساتھ اس کو جو مشتل ہجوم سے نکالا اور نکال کے وہاں سے بازیاب کروایا۔ اب بعد میں جو علماء حضرات تھے جو وہاں پر موجود تھے جو کہتے ہیں جی ہمیں اس کے جو ہے اس کے لیے سزا چاہیے اور غالباً پھانسی کے، کنفرم نہیں ہے لیکن ان کے دعوے بڑے تھے، ان کے بڑے مطالبات تھے، انہوں نے معافی بھی مانگی،
اور عورت نے بھی معافی مانگی کہ مجھے اس طرح کے کلچر کے اندر اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے تھا. تو یہاں پہ پوائنٹ یہ نوٹ ہوتا ہے کہ یہ میری بات لکھ لیں کہ جس کلچر کے اندر آپ گرو کر رہے ہیں نا اس کلچر کے اگینسٹ نہ جائیں. نیور شو ڈیویئنس بیہیویئر ان یور سوسائٹی. اپنی سوسائٹی کے اندر کبھی بھی سوسائٹی کے کلچر اینڈ نارمس کے اگینسٹ نہ جائیں, کیونکہ آپ ہلکا سا بھی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں آپ کو کیچ کر لیتی ہے. یہ لازمی آپ اپنے فیشن ٹرینڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں لازمی فالو کیجیے.